السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ٹاپک صبر پر چل رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے، اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ جب آپ وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا، ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلایا، انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ تو ہائے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، جبریل علیہ السلام کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفنایا گیا تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ حدیث بخاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت جو تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے اس کا اظہار جائز ہے۔ اسی طرح موت پر فطری طریقے سے درد و غم کا اظہار، جس میں نالہ و شیون اور نوحہ ماتم، بال نوچنا اور جیب داماں کو چاک کرنا کے اظہار کا ایک وغیرہ نہ تو درست ہے، اور میت کے اوصاف بیان کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کا آخری قول بھی حزن غم کے اظہار کا ایک انداز ہی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شریعت کا حکم ہے جس سے کوئی مستثنی نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کے موقف کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ موت کے وقت تکلیف کسی آدمی کے برے ہونے کی علامت نہیں، اچھا آدمی بھی موت کے وقت تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو زید اسامہ بن حضرت ابو زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کچھ دیگر صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، جبکہ اس کی جان بے چین اور مضطرب تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں اللہ نے چاہا یہ جذبہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔
فوتگی کے وقت تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں، تاہم جنازے میں شرکت بطور کفایہ مستحب ہے۔ نمبر 2، گھر والوں کی یہ خواہش جائز ہے کہ دم واپسی نیک لوگ قریب الموت کے قریب ہوں، تاکہ ان کی دعا و برکت سے یہ مرحلہ جان کنی آسانی سے طے ہو جائے۔ نمبر 3، جس پر اعتماد ہو اس کو قسم دلانا یا قسم دلانے والے کو اس کا پورا کرنا جائز ہے، اسی سے باہمی اعتماد اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، میت پر فطری رونا اور اہل میت کو صبر و احتساب کی تلقین کرنا جائز ہے۔ شفقت و محبت کا جذبہ اللہ کا انعام اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس سے محرومی شقاوت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو یعنی کہ اس طرح کے دل کو مطلب نرمی کرنے والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ تاکہ ہمارے دل جو ہے پتھر نہ ہوں، ہمارے دل بھی نرمی کی طرف جائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بے شک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کر دے کہ میں اسے جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو جادو سکھاتا۔ اس کے راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس گیا تو راستے میں پادری کے پاس ضرور بیٹھتا تھوڑی دیر کے لیے۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی، چنانچہ وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو یہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو یا مارنے کا خطرہ ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے گئے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا، کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ چنانچہ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے، اور وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے کہا کہ بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈال دیے جاؤ گے، لہٰذا جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو میرے بارے میں لوگوں کو مت بتلانا۔ اور یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا، دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کے ایک درباری ہم نشین اندھا ہو گیا، اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تم صرف اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری بنائی کس طرح بحال ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ بیٹا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے بھی گرفتار کر لیا
کہ اسے بھی گرفتار کر لیا اور اس سے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ راہب کو پیش کیا گیا، راہب سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا اور اس کے سر کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اس نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ اے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کے متعلق پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چانچے وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جس سے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کر کے اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے، اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جس سے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، پھر یہ الفاظ پڑھ، بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا، بسم اللہ رب الغلام، تو اللہ کے نام سے جو اس کا لڑکے کا رب ہے، اور تیرا تیر پھینکا تو اس تیر اس کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید سمجھ کے اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی جو کام وہ بادشاہ ختم کرنا چاہتا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی موت کو وحدانیت کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں۔ تو وہ کھودی گئیں اور اس میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا کہ اگر آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا اور وہ آگ میں گرنے سے جھجکتی، تو اس کو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ حدیث مسلم۔ تو یہاں جو جگہ یہاں کھلی جگہ کے معنی ہے اخدود، یعنی زمین کی کھائیاں یا زمین کی خندقیں، جیسے چھوٹی نہریں ادریم بڑکائی گئی، انکفات الٹ گئی۔ تقاصات توقف کے بزدلی کا مظاہرہ۔ حدیث میں یہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں
جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر و عزمیت سے برداشت کیا جائے، اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ نمبر 2، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت جب اس کی مقتدی ہوتی ہے اور وہ انہیں اپنے بندوں کے ہاتھ سے ظاہر کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کا اظہار اس نے صحاب الاخدود جیسے نہایت محتم بالشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا، جس پر لیل و نہار کی دبیر تمہیں پڑ چکی تھی اور زمانہ انہیں فراموش کر چکا تھا۔ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر و توضیح ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو صحاب الاخدود کی صحیح حقیقت سے آگاہی ممکن نہ ہوتی۔ حدیث نے قرآن کے اس اجمال کی تفصیل اور اس ابہام کی توضیح کی ہے۔ نمبر 5، دیان حق کے لیے اس قسم کے واقعات استقامت کا باعث ہیں۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے فرتغام میں اس نے نازیبا انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں اس نے دربانوں کو نہیں پایا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ آپ نے اسے واز کرتے ہوئے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی اس کی وضاحت کیا ہے؟ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، فوت ہو جانا، تمام صورتیں آزمائش کی ہیں۔ اولاد کی موجودگی میں اس کی تربیت اور مشیت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے اور لوگ اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نہ ہونے کی صورت میں انسان ناشکری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور فوت ہو جائے تو جزا و فضا کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں انسان دین کو اختیار کر کے ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہی کی بدولت صبر کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 2، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والے صدمے کے آغاز میں ہی صبر کرتے ہیں۔ بے شک۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بھی اس میں بیان ہے کہ عورت نے آپ کی شان کے شایان انداز اختیار نہیں کیا، لیکن آپ نے برہمی کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے سخت سست کہا، بلکہ دوبارہ سامنے آئی تو پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی۔ دیان حق کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ کاش علماء، اصحاب اور دعوت تبلیغ بھی اس کردار کی رفت کو اپنا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ حدیث بخاری۔ بچے، بیوی اور والدین وغیرہ یہ سب انسان کے لیے محبوب ترین چیزیں ہیں۔ ان کی وفات پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے، اور بے صبری، جزا فضا اور اول پھول بکنا ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ پہلی بات کا صلہ جنت ہے اور دوسری بات اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے انسانوں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔